السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL ED اردو ایگزام 2025 کے لیے کم و بیش 60 BBI آبجیکٹیو جو کہ اردو گرامر کی شکل میں ہے۔ تو آئیے، اگر آپ بھی 2025 کے اندر بہار DL ED اردو کا ایگزام دینے والے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی ضروری ہے دیکھنا، اور جب دیکھیں گے تو آنے والے ایگزام کی تیاری ہوگی، اور جب تیاری ہوگی تو آپ کو اچھے نمبرات آئیں گے، اور جب اچھے نمبرات آئیں گے تو آپ کی کامیابی قدم چومے گی۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آئیے، آج ہمیں دیکھنا ہے 101 سے۔ کہاں سے دیکھنا ہے؟ سوال نمبر 101 سے دیکھنا ہے۔ دیکھیے، سوال نمبر 101 ہے، جو آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع، واحد، لفظ، نقطہ۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں لفظ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ لفظ کہتے ہیں۔ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ان میں سے کن میں واو معدولہ نہیں ہے؟ دیکھیے آپ، خود، خوش، خوب، خواب۔ خود کے اندر بھی واو معدولہ ہے۔ واو تو لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ ہم لوگ کہتے ہیں خود نہیں بولتے ہیں۔ خوش، اس کے اندر بھی واو معدولہ ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں خوش، لیکن لکھا کیا جاتا ہے خوش واو کے ساتھ، لیکن واو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ خواب، اس کے اندر بھی واو معدولہ ہے۔ خواب واو کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن واو کو پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن خوب جو ہے اس کے اندر واو استعمال ہوتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کن میں واو معدولہ نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 103 ہے۔ کیا ہے؟ قلم دان، روشن دان، آتش دان میں دان کس طرح آیا ہے؟ بطور لائقہ، بطور صفت۔ تو یہ دو آپشن اور ہے لیکن جواب اس کا یہیں پر اس لیے دے دیتے ہیں۔ تو قلم دان، روشن دان، آتش دان میں جو دان ہے یہ کس طرح کا آیا ہے؟ یہ بطور لاحقہ آیا۔ کیا ہے؟ بطور لاحقہ آیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو جی سوال نمبر 104، درجہ ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ یعنی کون سا تحریر درست ہے؟ قفس، 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 قفس۔ دیکھیے یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ تو سوال نمبر 104 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا، آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی قفس، قاف، فا، سین۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 105، ذیل میں مشتق لفظ کون سا ہے؟ نیک، مسکراہٹ، دانش، بڑا۔ تو یہ مشتق جو ہے یہاں مسکراہٹ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ مسکراہٹ جو ہے آپ کو ذیل میں مشتق کی مثال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو وہ مختصر الفاظ جو جملوں اور فقروں اور جملوں کو جوڑتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ فقرہ، کلمہ، جملہ، حرف۔ وہ مختصر الفاظ جو لفظوں، فقروں اور جملوں کو جوڑتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی وہ حرف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سوال نمبر 7 یعنی 107، جو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے ملفوظی، ہائے خفی، یعنی ہائے مختفی ہے۔ یہ خفی کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ مختفی۔ ہائے غیر ملفوظی، ہائے مخلوط۔ سمجھے؟ جو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے کہتے ہیں ہائے مختفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائے مختفی کہتے ہیں۔ ہائے مختفی کی مثال بھی آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ مثال ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کو اس کے مثال ہو جائے گا ہائے مختفی کا، ابھی ہم دے رہے ہیں۔ ہائے مختفی اور ہائے ملفوظی دونوں کی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ دیکھیے، ہائے ملفوظی کی پہلے تعریف دیکھیں۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے جو صاف اور واضح طور پر ادا کیا جائے، یعنی صاف صاف ادا کیا جائے۔ جیسے ہم لوگ بولتے راہ، چاہ، تو ہا صاف
صاف صاف ادا کیا جا رہا ہے۔ اور ہائے مختفی کس کو بولتے ہیں؟ اس ہا کو بولتے ہیں جو صرف حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، جس کا تلفظ ادا کیا نہ جاتا ہو، جیسے آدمی بولتا ہے پروانہ، زمانہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کے اندر دیکھیے گا تو صرف حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہاں آیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، تلفظ اس کا ادا نہیں کیا جا رہا۔ تو جو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے مختفی۔ پروانہ، ہاں سے پہلے جو نون ہے نا اس کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو تشدید لگے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مشدد، مسدس، مثلث، مکلف۔ تو تشدید جس حرف پہ ہو اس کو کہتے ہیں مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، یعنی تشدید ایسے کر لے، تشدید لگے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تو تشدید لگے الفاظ مشدد کہلاتے ہیں، مشدد کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو ساخت کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 109 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی 2 قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہیں۔ آگے دیکھیے، خواب، خواہش، درخواست میں واو کی کون سی قسم ہے؟ واو معروف، واو مجہول، واو ساکن، واو معدولہ۔ خواب، خواہش، درخواست میں واو کی کون قسم ہے؟ تو واو معدولہ، یعنی اس کے اندر واو تو لکھا گیا ہے لیکن واو استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو معدولہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اردو میں حروف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5، 7۔ دیکھیے سوال نمبر 111، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 3 ہوتے ہیں۔ حروف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو الف ہوتے ہیں، یا ہوتے ہیں اور واو ہوتے ہیں۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، یا اور واو، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن، متحرک، پرسکون، مفتوح۔ جس حرف پر جزم اس کو کہتے ہیں ساکن۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو جس حرف یا اعراب سے آواز دوگنی ہو کر نکلتی ہے یعنی کھینچ کر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نون گنہ، مد، زیر، کھڑا، زبر ہوگا یا زیر ہوگا؟ تو سوال نمبر 113 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ہے نا۔ جس حرف یا اعراب سے آواز دوگنی ہو کر نکلتے اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مد۔ جیسے الف، لام، میم، دیکھیے مد ہے نا، اس کو کھینچ کر پڑھا گیا۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہائے مختفی کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ لفظ کے شروع میں، لفظ کے آخر میں، لفظ کے درمیان میں، کہیں نہیں ہوتا۔ تو ہائے مختفی کا جو استعمال ہوتا ہے لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، جیسے پروانہ، دیوانہ، ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بادشاہ، آہ، شاہ، گواہ میں کون سی ہا ہے؟ بادشاہ، آہ، شاہ، گواہ میں جو ہا ہے یہ آپ کو ہائے ملفوظی ہے۔ چاہ، راہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ہائے ملفوظی اس ہا کو کہتے ہیں جو صاف صاف پڑھا جائے۔ بادشاہ کی ہا صاف ہے، آہ کی ہا صاف ہے، شاہ کی ہا صاف ہے، اور گواہ کی ہا بھی صاف ہے۔ آگے دیکھیے، یہاں آپشن بھی ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہائے ملفوظی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 116، وہ علم جو صرف لفظوں کے بارے میں بتاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نحو، علم صرف، ہجا، علم بیان۔ ہجا بھی سے لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو 116 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی علم صرف کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو مد کون سے حرف پر لگتا ہے؟ دیکھیے، یا پر، واو پر، الف پر، با پر۔ تو مد جو لگتا ہے الف پر لگتا ہے، جیسے زاد، الف، لام، مد، زبر، زال۔ دیکھیے الف کہاں لگا ہوا؟ الف پر لگا ہوا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو 2 متضاد لفظوں کا مرکب لفظ کون ہے؟ شمع، انجمن، دیکھ بھال، ہار جیت، اور اس کے بعد ہے راج پاٹ۔ 2 متضاد لفظوں کا مرکب، یعنی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو، یعنی ایک کا الٹا ہو دوسرا لیکن ساتھ میں مرکب بھی ہو، جیسے ہار جیت۔ ہار کا الٹا کیا ہوگا؟ جیت ہوگا، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو کسی لفظ میں ایک ہی حرف کو 2 بار پڑھا جائے تو اس پر کون سا نشان لگتا ہے؟ تشدید، زیر، پیش، زبر۔ تو تشدید والے حرف کو کیا مرتبہ پڑھا جاتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تشدید والا حرف جو ہے 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ کیا بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 120،
رباعی میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 4 2 7۔ رباعی میں کل 4 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بناوٹ کے اعتبار سے حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ سوال نمبر 121 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 4 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 5 7 9۔ تو ضمیر کی جو قسمیں ہیں وہ ہے آپ کو 5 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ آگے دیکھیے، آگے ہے گھی کے چراغ جلانا کے معنی بتائیے۔ بجھانا، وعدہ کرنا، مزے لوٹنا، خوشی منانا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی خوشی منانا۔ اس کے بعد ہے آپ کو حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حرفوں کا مجموعہ، متحرک الفاظ الف سے یا تک ساکن حروف کا مجموعہ۔ تو حروف تہجی کہتے ہیں الف سے یا تک کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بی ہو جائے گا، یعنی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، مفتوح، ضم، ان میں کوئی نہیں۔ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح، اور جس حرف پر زیر اس کو کہتے ہیں مکسور، ہے نا۔ آگے دیکھیے، جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہے آپشن جی، مد ہے، زبر ہے، سکون ہے، حرکت۔ جزم کا دوسرا نام کیا کہلائے گا؟ سکون کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 2 3 4 6۔ اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں ابھی دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 128 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی 2 قسمیں ہیں، ہے نا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں اس میں جامد کی۔ کیا کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں نکرہ یا اس میں خاص، اور اس میں معرفہ یا اس میں خاص، یعنی اس میں نکرہ کا دوسرا نام اس میں عام، ہے نا، اور اس میں معرفہ کا دوسرا نام اس میں خاص۔ تو اس میں جامد یہ کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اردو حروف تہجی میں حروف شمسی کی کل کا تعداد کتنی ہے؟ 11 13 14 17۔ دیکھیے سوال نمبر 129 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہے یعنی 14۔ کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ ٹھیک ہے، 129 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں ضمیر کی کون سی تعریف درست ہے؟ جس جملے میں فاعل نہ ہو ضمیر کہلاتا ہے، جس جملے میں صفت کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں، کسی جملے میں، ہے نا، اسم کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ کسی جملے میں اسم کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 131، خدا کی تعریف جس نظم میں بیان کی جاتی اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد، منقبت، مناجات، نعت۔ تو خدا کی تعریف جس نظم میں بیان کی جاتی اسے کہتے ہیں حمد۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو کھینچ کر پڑھا جانے والا حروف کیا کہلاتا ہے؟ یائے مجہول، واو معروف، یائے معروف، نون گنہ۔ واو معروف جیسے دیکھیے خوب ہے کہ نہیں، دور، واو کھینچ کر پڑھا جا رہا نا، تو واو معروف اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، گھاس، چھت، سڑک، آگ، تصویر وغیرہ کیا ہے؟ مذکر، مؤنث، دیے گئے دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 133 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی مؤنث۔ یہ سب کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ہندوستان کا سب سے تعلیم یافتہ صوبہ کون سا ہے؟ بہار، مہاراشٹر، کیرلا، دہلی۔ ہندوستان کا سب سے تعلیم یافتہ جو اسٹیٹ ہے وہ ہے آپ کو کیرلا۔ کیا ہے؟ کیرلا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ہم معنی یا ہم صورت الفاظ کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے کون سی بات ضروری ہے؟ ہجے، املا، معنوی فرق، دیے گئے سبھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سبھی کو دیکھنا پڑے گا، ہجے میں کیا ہے، املا میں کیا ہے، معنوی کیا فرق ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے،
اس کے بعد ہے جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوح، مقصور، متحرک، ممدودہ. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مقصور کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہے آپ کو جو لفظ کسی جگہ، کسی چیز، جگہ یا نام کے بدلے لایا جائے کیا کہلاتا ہے؟ صفت، ضمیر، فعل، اسم. سوال نمبر 137 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، کسی چیز، جگہ یا نام کے بدلے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر. اس کے بعد دیکھیے قلم میز پر ہے میں کون سا لفظ بطور حرف آیا ہے؟ پر، قلم. تو دیکھیے سوال نمبر 38 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، پر جو ہے یہ بطور حرف آیا ہے. اس کا 2 آپشن نیچے بھی ہے لیکن جواب یہیں پر تھا اس لیے جواب دے دیا گیا. اس کے بعد دیکھیے بادشاہوں، عمراء، نوابوں وغیرہ کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، عرف، تخلص، خطاب. لقب یہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، خطاب اور عرف جو ہے یہ عرفی نام ہوتا ہے جیسے منٹو، چنٹو، پنٹو. اور تخلص یہ بادشاہ نہیں بلکہ شاعر جو اپنے شعر کے اخیر میں اپنے نام کا جو ٹکڑا استعمال کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں تخلص. خطاب جو بادشاہ یا حکومت یا یہ کہہ لیا جائے کہ انجمن کی جانب سے دیا جاتا ہے. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کا، کی، کے کیسے حروف ہے؟ حروف علت، حروف ربط، حروف اضافت، حروف ندا. سوال نمبر 140 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی حروف اضافت ہے. کیا ہے؟ حروف اضافت ہے. اس کے بعد ہے آپ کو ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2، 3، 5، 11. سوال نمبر 141 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی 3 ہو جائے گا. ضمیر شخصی کے کتنے قسمیں ہیں؟ ضمیر شخصی کے آپ کو 3 قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ دیکھ لیجیے متکلم میں حاضر ہے اور غائب ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مادہ کے لیے استعمال ہو، کسی نر کے لیے استعمال ہو، دونوں کے لیے استعمال ہو، کسی کے لیے بھی استعمال نہ ہو. تو دیکھیے مؤنث وہ اسم ہے جو ہے نا اس کا کیا ہو جائے گا؟ پہلے آنسر بتا دیتے پھر اس کے بعد آپ کو سمجھا دیں گے. 142 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی کسی مادہ کے لیے استعمال ہو. مذکر نر اسم ہوتا ہے جیسے مرد ہے کہ نہیں. مؤنث مادہ اسم ہوتا ہے جیسے عورت. مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مادہ کے لیے استعمال ہو یعنی کسی لیڈیز کے لیے استعمال ہو، عورت کے لیے استعمال ہو. تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آج یہاں کون آیا ہے میں کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر استفہام، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر، ضمیر. یہاں دیکھیے سوال نمبر 143 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی ضمیر استفہام. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا میں ردیف کون سا لفظ ہے؟ تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو تعریف خدا جہاں بنایا. تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ سوال نمبر 145 سے آپ کو جس حروف پر تشدید ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ، مشدود، مشبہ بھی، مشدد. تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی مشدد. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو گیند، مور میں واو اور را کیسے حروف ہے؟ موقوف، ساکن، متحرک، وقف. گیند اور مور میں واو اور را کیسے حروف ہے؟ تو یہ کون حروف کہلائیں گے؟ تو یہ حروف کہلائیں گے آپ کو موقوف حروف کہلائیں گے. کون حروف کہلائیں گے؟ موقوف. آگے دیکھیے لفظ فوج کس اسم کے ذیل میں آیا ہے؟ اس میں کیفیت، اس میں ظرف، اس میں جمع، اس میں اعلیٰ. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو 147 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی اس میں جمع. فوج ایک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے حاصل مصدر کس سے بنتا ہے؟ فعل اور حرف سے، مصدر سے، اس میں جامد سے، حاصل مصدر سے. تو سوال نمبر 148 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی مصدر. اس کے بعد دیکھیے جو اسم کسی کی صفت بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ذات، اس میں جامد، اس میں صفت، اس میں معرفہ. جو اسم کسی کی صفت بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو سوال نمبر 149 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ہے نا اس میں صفت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس میں صفت. اس کے بعد کون، کیا، کس کو وغیرہ کون سی ضمیر میں آتے ہیں؟ دیکھیے ضمیر اشارہ ہے، ضمیر استفہام ہے، ضمیر متکلم ہے، ضمیر موصولہ. 150 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی ضمیر استفہام ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ عرب میں رہنے والے کو، عربی زبان کو، عرب کے ایک سواری کا نام، زبر زیر پیش کی علامت کو. تو اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کی علامت کو. اس کے بعد دیکھیے
اس کے بعد ہے تشدید اور تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ سکون، علامت، حرکت، جزم اور سکون۔ تشدید اور تنوین کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے سوال نمبر 152 جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، ہے نا، علامت ہو جائے گا۔ یہ تشدید اور تنوین جو کیا ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 8، 9، 2، 4۔ تو سوال نمبر 153 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 8 قسمیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اسم مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو مذکر وہ اسم ہے جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مرد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لفظ صاحب کا مترادف کیا ہے؟ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ الگ ہو، معنی مطلب ایک ہو۔ دوست، بادشاہ، عالم، یا عالم لے لے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوست کا مترادف الفاظ ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مجہول، فعل معروف۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں فعل معروف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے تا، ڈال، را کس زبان کے حروف ہے؟ ہندی خالص، اردو خالص، فارسی، سنسکرت۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی یہ ہندی خالص ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کسی خوبی، برائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب، لقب، عرف، کنیت۔ تو سوال نمبر 158 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی لقب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 59 جو کہ آخری ہے، وہ مختصر الفاظ جو لفظ و فقر و اصل جملوں کو جوڑتے یا ملاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف ربط، حروف علت، حروف عطف، حروف فجائیہ۔ سوال نمبر 159 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی حروف عطف جو ہے یہ جملوں کو، فقروں کو، جملوں کو جوڑتے ہیں، ہے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔